بڑے عام فہم انداز میں آپ کو سمجھایا۔ اگر آپ نے اسے توجہ سے سنا ہے غور کیا ہے، میں نے عبادت کا مفہوم یہ بیان کیا تھا کہ ہر وہ تعظیم، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل عبادت بنے گا جس تعظیم کے پیچھے دو نظریے ہوں گے۔ دو عقیدے ذہن میں رکھ کے آپ جو فعل بھی کریں گے وہ نظریے اس فعل کو عبادت بنا دیں۔ پہلا نظریہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، جس ہستی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، وہ عالم الغیب ہے۔ اسے غیبی تسلط حاصل ہے۔ یعنی میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نظریہ کسی ہستی کے لیے رکھ کر آپ کوئی تعظیم کریں گے تو یہ نظریہ اس تعظیم کو اس ہستی کی کیا بنا دے گا؟ اور ہم نے کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ نفع نقصان پہنچانے پر مختار ہے، مختار کل۔ یہ دو نظریے یا دو میں سے ایک نظریہ رکھ کر آپ جو کام بھی کریں گے یہ عقیدہ اس کام کو کیا بنا دے گا؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت، حالانکہ حجر اسود کو چومنے کا نام بھی کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان بھاگنے کا نام بھی کیا ہے؟ عبادت۔ احرام باندھنے کا نام بھی کیا ہے؟ عبادت۔ میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور قرآن کے دلائل کے ذریعے نقل کروں گا کہ حاجات میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں پکارنا، کسی کو ندا دینا، غائبانہ ندا، پھر ذہن میں رکھیے گا لوگ آپ کو دھوکے میں مبتلا کر دیں گے، آپ اس علمی گفتگو کو جانتے نہیں ہوں گے،
ہر ندا نہیں، غائبانہ ندا۔ غائبانہ ندا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر کسی وائرلیس کے، ٹیلی فون کے، موبائل کے، ذرائع کے میری پکار کو وہ سن رہا ہے۔ یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ بندیالوی نہیں کہتا، آمنہ کا لال کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء هو العبادہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کوئی ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر سمجھیے گا کہ یہ پکارنا کیا ہے؟ دو نظریوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے تو یہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ میں نے پچھلے جمعے علامہ ابن قیم کا ذکر کیا، پھر میں آگے بات کو پتہ نہیں کسی اور طرف چلی گئی بات۔ علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں عبادت کی یہی تفسیر نقل کی، اور اگر علامہ ابن قیم نہ بھی نقل کرتے نا، رب کا قرآن اس تعریف پہ صادق آتا۔ میں ابھی اس کے سامنے، آپ کے سامنے آیتیں رکھ دوں گا، قرآن کی آیتیں میں ابھی رکھ دوں گا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة ما فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ بهذا الاعتقاد فهي عبادة۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں دو نظریے ذہن میں رکھ کر جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے، سلطتاً غیبیتاً، یقدر بہا علی النفع والضرر، اور وہ نفع پہنچانے پر اور نقصان پہنچانے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ فکل دعاء وثناء وتعظیم، ہر پکار، ہر تعظیم جو ان دو عقیدوں کے ساتھ صادر ہوگی فَهِيَ عِبَادَةٌ، تو وہ تعظیم کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ تو عبادت جس کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود۔ اور الہ کا معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ معبود۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ تو جب عبادت کا مفہوم سمجھ آ گیا تو معبود کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا۔ معبود کا مفہوم سمجھ آ گیا تو الہ کا مفہوم خود بخود سمجھ آ گیا۔ ہم بغیر دلائل کے بات نہیں کرتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے حوالہ دیا، وہ کوئی حجت نہیں، اقوال رجال کوئی حجت نہیں ہے۔ پھر ذہن میں رکھیے کسی عالم کا قول دین میں حجت نہیں ہے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میرا استاد ہو یا میرا مرشد ہو، یا کسی کا استاد اور کسی کا مرشد فلاں نے یہ لکھا ہے، نہیں جناب۔ لوگ تو یہاں خواب بیان کرتے رہتے ہیں، خواب بیان کر کے اپنے عقیدے بیان کرتے ہیں، کرامتوں کے ساتھ عقیدے ثابت کرتے رہتے ہیں۔ حجت ہے اللہ کی کتاب، پھر حجت ہے آمنہ کے لال کا صحیح فرمان جس پہ کوئی جرا نہ ہو، اس کی سند کھری ہو، نقل کرنے والا ایک آدمی نہ ہو، خبر متواتر ہو، یعنی اتنے لوگ ہر دور میں اسے نقل کریں کہ بندے کی عقل تسلیم کرے
اتنے بندے جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے بندے بھول کے کہہ رہے ہیں. ایک آدمی، ایک صحابی نقل کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے. اسے کہتے ہیں خبر واحد. بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، سند اس کی سونے کی طرح کھری ہو. اٹھاؤ علماء کیا کہتے ہیں، عقیدے کے معاملے میں وہ خبر واحد بھی حجت ہو. اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ عقیدے بیان کریں اور بزرگوں کے خواب ذکر کریں، عقیدے بیان کریں اور جھوٹی کرامتیں ذکر کریں. پھر سنیے گا میری بات، پھر سمجھیے گا میری بات، اصول سمجھ لیجئے گا. وہ حدیث جسے ایک صحابی نقل کرتا ہے، اس کے ہزاروں شاگردوں میں ایک شاگرد نقل کرتا ہے، اس کے ہزاروں شاگردوں میں پھر ایک شاگرد نقل کرتا ہے. یہ ہے خبر واحد. کیا ہے خبر؟ یہ سارے راوی سونے کی طرح کھڑے ہو، کھڑے. حدیث ہو بخاری میں، مسلم میں، پھر بھی عقیدے کے معاملے میں یہ حجت. جائیے علماء سے پوچھ لیجئے کہ بندیالوی نے یہ بات کہی ہے، غلط کہی ہے یا صحیح کہی ہے. بریلوی علماء سے پوچھیے، دیوبندی علماء سے پوچھیے، اہل حدیث علماء سے پوچھیے. خبر واحد عقیدے کے معاملے میں حجت نہیں بنتی. خبر متواتر اتنے لوگ نقل کریں جن پر جھوٹ کا گمان ہو، یہ ہے حجت. آپ میں سے کسی نے دلی دیکھی؟ نہیں دیکھی، لیکن آپ کا یہ یقین نہیں ہے کہ دلی ایک بہت بڑا شہر ہے؟ نہیں ہے یقین آپ کا؟ کیوں ہے؟ حاتم طائی کو آپ نے دیکھا ہے؟ پھر وہ بہت بڑا سخی تھا، اس پر یقین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنے لوگ اس کو نقل کرتے ہیں جن پر جھوٹ کا گمان نہیں. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے. تو حدیث بھی وہی عقیدے کے معاملے میں حجت بنے گی جو خبریں متواتر ہو. تم موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں، ضعیف روایتیں، ان پر عقیدے کی بنیادیں رکھتے ہو. عقیدہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے، پھر میرے آقا کے صحیح فرمان سے. یہ ہے حجت. صحابہ کا اجماع، اکٹھ صحابہ کا، ایک صحابی کا عمل بھی نہیں جی، ایک صحابی کا عمل اپنے طور پر حجت نہیں، اجماع. ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ انہوں نے وضو کیا تو یہاں تک بازو دھو لیے، بغل تک بازو دھو لیے. کسی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا آقا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک چمکیں. اب اس صحابی کا یہ فعل حجت ہے؟ ہم بھی یہاں تک دھونے لگ جائیں؟ نہیں. کسی ایک صحابی کا عمل، اس کی سوچ، یہ بھی دین میں حجت نہیں. صحابہ کا اجماع، یا ایک صحابی نے بات کی اور باقی صحابہ اسے سن کر کیا ہو گئے؟ خاموش. کوئی تردید نہیں کی کسی صحابی نے، اسے مانیے گا. اور مقلد کے لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا قول، یہ چیزیں دین میں حجت ہیں. اگر علامہ ابن قیم عبادت کی یہ تفسیر نہ کرتے نا تو پھر بھی ہمیں پریشانی نہیں تھی. ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود. میں ابھی یہاں سے ثابت کر دیتا ہوں کہ الہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، قرآن نے اس کی تفسیر کیا کی. آئیے سب سے پہلے سورت آل عمران دیکھتے ہیں.
یہ سورت آل عمران ہے جی، اس کی آیت نمبر 5 ہے جی، قرآن پاک کی تیسری سورت۔ فیس بک کے ذریعے جن جن لوگوں تک میری یہ تقریر اور خطبہ پہنچ رہا ہے وہ اپنے گھروں میں قرآن نکالیں، اٹھائیں۔ کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھائیں، نہیں، ان کے گھر میں دیوبندی عالم، بریلوی عالم، اہل حدیث عالم، کوئی شیعہ عالم، جس کا ترجمہ بھی ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے، موجود ہے، اٹھا لیں۔ سورت آل عمران ہے اور آل عمران کی آیت نمبر 5 ہے۔ تھوڑا سا آپ کا بھی ٹیسٹ لے لوں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو کلاس پڑھائی ہے نا کہ عبادت میں کتنے نظریے، ذرا آپ بھی بولیں گے کہ اللہ نے یہ کس نظریے کی بات کی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کون صفت آ گئی؟ بولو تو صحیح، زور سے بولو ذرا، کون صفت آ گئی؟ آسمانوں میں کوئی چیز ہو، زمین میں کوئی چیز ہو، پہاڑوں میں ہو، سمندروں میں ہو، تحت الثری میں ہو، فضاؤں میں ہو، وہ پرندے جو فضا میں اڑتے ہوئے اپنے پر کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، کتنے کلومیٹر تک وہ اڑتے چلے گئے، وہ جانتا ہے راستے میں اس نے کتنی مرتبہ پروں کو بند کیا ہے اور پھر پروں کو کھولا ہے۔ اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس سے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا، کالی رات ہو، کالا جنگل ہو، پھر کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پر کالے رنگ کی چیمٹی چلے، اللہ اکبر، رات کالی، پھر جنگل کالا، پھر پتھر کالا، چلنے والی چیمٹی کالی، جو ریت پر بھی چلے نا تو پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی، ریت پر بھی چلے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ چیمٹی جو کالے پتھر پہ چلتی ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، چھوڑے ہوئے نشان کو دیکھتا بھی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ علیم بذات الصدور کا ذرا معنی تو کرو یار، کرو معنی یار، کون یہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا؟ ہمیں بھی سمجھاؤ۔ تم نے لوگوں کو شرک کی وادیوں میں دھکیلا، بزرگوں کی محبت کے رنگ میں، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، جانے یا علی۔ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور وما تسقط من ورقۃ۔ اللہ اکبر، یہ سردیاں اب آ رہی ہیں، پت جھڑ کا موسم آئے گا، کتنے پتے گریں گے، ٹہنیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے کتنے پتے گریں گے۔ قرآن کہتے ہیں وما تسقط من ورقۃ، دنیا کے جتنے درخت ہیں، افریقے کے جنگل ہوں، پت جھڑ کا موسم ہو، ایک سیکنڈ میں لاکھوں پتے جھڑتے ہیں،
ایک سیکنڈ میں لاکھوں پتے جھڑتے ہیں۔ رب کا علم دیکھیے، کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف نہیں آتا، مگر میں اس پتے کو جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین تک آتے ہوئے اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ان اللہ لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز رب سے مخفی۔ یہ صفت کس کی ہے؟ زور سے بولو۔ کوئی نہیں جاننے والا، کسی کے دل کی حالت کو جاننے والا کوئی نہیں، دلوں کے حالات کو جاننے والا یہ صرف کون ہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ پہلی صفت کو ذکر کیا۔ دوسری صفت کو جب ذکر کیا فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے۔ هو الذی کا کیا میں کتنی دفعہ آپ کو کہوں گا، بار بار کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ رب کی توحید بیان ہو، کوئی آیت آپ کو آتی ہو بولا کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والوں میں اپنے نام لکھوایا کرو، اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہو۔ میری صفتیں بیان، میری وحدانیت بیان۔ هو الذی، وہی ہے، وہی یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے ریموں میں، کیف یشاء، جس طرح۔ کب سے بنانی شروع کی؟ قیامت کی صبح تک بناتا چلا جائے۔ 8-9 انچ کا چہرہ، اس پر 2 آنکھیں، 2 ابرو، 2 ہونٹ، 2 کان، 2 رخسار، اتنی سی جگہ ہے، اتنی سی جگہ کاریگریاں کرتا ہے، ایک کی تصویر دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتا ہے۔ انگوٹھے کے نشان، اللہ اکبر، کتنا ہے انگوٹھا؟ 1.25 انچ، 1.25 انچ کی جگہ ہر بندے کے نشان الگ الگ رکھتا ہے۔ تف ہے اس آدمی پر، تف ہے اس آدمی پر جو اسے چھوڑ کر ان کو پکارتا پھرتا ہے جو کروٹ تبدیل کرنا نہیں جانتے، جو عاجز ہیں، جو عاجز ہیں، جو مالک نہیں ہیں، مختار نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اسے چھوڑ کر کیا کس طرف لے گیا دنیا کو؟ خدا کی قسم، میرے سامنے قرآن ہے، میں فیس بک پر کچھ خطیبوں کی جب تقریر سنتا ہوں اور وہ شرک بیان کرتے ہیں، میں منبر رسول پہ ہوں، اللہ دی قسم انا تو ود کے ابو جہل موعد آئی، میرے لفظوں پہ غور کرو ذرا، ابو جہل کے یہ عقیدے نہیں تھے، پڑھیے قرآن، مشرکین مکہ کے یہ عقیدے نہیں تھے۔ ابو جہل کہتا تھا میرا خالق کون ہے؟ پڑھیے قرآن۔ مکے کے کافر کہتے تھے ہمارا رازق کون ہے؟ مکے کے مشرک کہتے تھے بارش برسانے والا کون ہے؟ مکے کے مشرک کہتے تھے ہمارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ مکے کے مشرک کہتے تھے زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ مکے کے مشرک کہتے تھے مدبر، موئی، ممیت، مالک، خالق، رازق کون ہے؟ پڑھیے قرآن اور پھر ان کی تقریریں سنیں، پھر دیکھیے یہ شرک کے کس راستے پر چل نکلے۔ وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، کیف یشاء،
جس طرح کیسی کاریگریاں کرتا ہے. ذرا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں تو دیکھی، ان کا تناسب تو دیکھی، ان کی ذرا بناوٹ دیکھی. یہ کون کاریگریاں کر رہا ہے؟ کتنی صفتوں کو ذکر کی؟ 2 صفتوں کو ذکر کی. عالم الغیب میں ہوں، ایک صفت. ماں کے ریموں میں تصویریں بنانے والا یعنی مالک مختار بھی میں ہوں. یہ 2 صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو لا الہ الا ہو. کہو یار الا ہو. اے ہو موحدہ لیے، اے او ہو نہیں جس پنجابی دے شعر دے اخیر تے ہو تے لگ گیا سلطان باہو دے ذمے. یہ ان کا شعر ہے. اے او ہو نہیں. نعرہ لگانا ہے، لاؤ نعرہ. نعرے تکبیر. اے سعید نعرہ بھی لاندہ تے سندا بھی آپ ہی. کیوں جی؟ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران میں پھر اللہ نے 2 صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو لا الہ الا ہو، تو پھر اس کے سوا عبادت کے لائق. ایک اور جگہ آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ قرآن ہے. اساں پرچون دا کاروبار کدی نہیں کیتا، اساں تا تھوک دے وپاری. خدا دی قسم اتنی آیتاں نے اس مسئلے پر میرے پاس کہ میں اسے 10 جمعوں میں بیان کرتا رہوں نا تو آیتیں ختم. اتنی آیتیں جگہ جگہ اللہ نے اس کو ذکر کی. چلو یہ آیتیں تو آپ کو یاد نہیں ہیں. آیت الکرسی آپ کو یاد نہیں؟ پڑھو سب سے پہلے. اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. شروع میں کہہ دیا اس کے سوا معبود کوئی نہیں. پھر اس پر دلیل دی الحی القیوم لا تاخذہ. پھر جب اللہ نے تیسری دلیل دی نا، وہی بات آ گئی، وہی بات لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے. سب کچھ اسی کا ہے. کون صفت آ گئی؟ مختار کل. سب چیز اس کے پاس ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ یعلم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ اس مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ اس مخلوق کے پیچھے ہے سب کو جاننے والا بھی اللہ ہی ہے. کوئی ایک جگہ، کوئی ایک مقام ہے. 20 آیتیں ہیں اس پر. یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ. اس کی آیت نمبر ہے 6. پھر دعوت دوں گا. لوگ پڑھتے نہیں نا. رات میں بھلوال تھا ختم نبوت کانفرنس میں، صرافہ بازار میں تھی. تو ایک جہاں میں پہلے بیٹھا ہوں تو وہاں ایک لڑکا آ گیا. اس کی کہیں منگنی ہوگی منڈی بہودین میں، وہ ہمارے جاننے والے لوگ ہیں. اس نسبت سے آ تو وہ گیا تو مجھے کہتا ہے جی میں حنفی بریلوی ہوں. تو میں نے اس کو کہا بیٹا تم پڑھے لکھے ہو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، تفسیر وغیرہ نہیں، صرف ترجمہ. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو.
ترجمہ بھی فتح محمد جلندری صاحب کا، ڈپٹی نظیر شاہ عبد القادر محدث دل، جن پہ کوئی ٹھپا نہ ہو، بریلویت کا، دیوبندیت کا، اہل حدیثیت کا، شیعیت کا، کوئی ٹھپا نہیں، سب کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ ریڈیو سے جو ترجمہ نشر ہوتا ہے ہمارے ملک میں، یہ فتح محمد جلندری صاحب، تو سب مکتب فکر نے پاس کیا کہ ریڈیو سے ترجمہ ان کا نقل کیا، سب نے اس پہ ساتھ کیا۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ چاہے جس مذہب سے ہو، مسلک سے ہو، نظریے سے ہو، رکھو وہ مسلک اور نظریہ اپنے پاس، اللہ کا قرآن پڑھو، انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ پڑھیے تو صحیح اللہ کا قرآن۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 6 ہے، 16واں پارہ ہے۔ خدا کے لیے گھروں میں ترجمے والا قرآن اٹھائیے گا، پڑھیے گا، آپ بھی بتائیں گے کہ اس میں کس صفت کا ذکر ہو رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قرآن کی، اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ رہ گئی کوئی چیز؟ آسمان میں ہر چیز اسی کی ہے، زمین میں ہر چیز اسی کی ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختار، متصرف، مالک۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو بلند آواز سے بات کرے، زور سے پکارے، کیا فائدہ؟ زور سے پکارنے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو راز کو بھی جانتا ہے، وما اخفا، اور راز سے زیادہ پوشیدہ چیز ہونا اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ راز کہاں ہوتا ہے جی؟ زبان پہ بولو، تواڈے راز زبان تے ہوندے نے، راز کہاں ہوتا ہے؟ تو پھر دلوں کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ وہ راز بھی جانتا ہے، راز۔ خدا دی قسم بڑی مخفی شے، بڑی مخفی چیز۔ اللہ نے آگے ذکر کیا، راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ مفسرین نے لکھا، مزہ ہی آ گیا، مولا راز بڑی مخفی چیز ہے، میرے سینے میں ہے، میرے دل میں ہے، نہ میری اہلیہ کو پتا، نہ گھر والوں کو پتا، نہ بھائیوں کو پتا، نہ شاگردوں کو پتا، نہ دوستوں کو پتا، تبھی راز ہے نا، صرف مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ مولا یہ بڑی مخفی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز کیا ہے جسے تو جانتا ہے؟ مفسرین کہتی ہیں راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تو اسے جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد آئے گا، میں اس راز کو اب جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، راز کو بھی جانتا ہے، راز سے زیادہ پوشیدہ چیز ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ 2۔ مختار کل میں ہوں، مالک میں ہوں، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے،
رازوں کو جاننے والا میں ہوں، مخفی چیزوں سے واقف میں ہوں۔ یہ بیان کر کے اللہ آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں اگر یہ دو صفتیں میری ہیں نا تو پھر تسلیم کرو اللہ لا الہ الا ہو۔ ایک دفعہ کہو یار، پھر تسلیم کرو میرے سوا عبادت کے لائق ہو۔ میں اس پر کتنی دلیلیں پیش کرتا چلوں، یقین کریں ہم تو انسان ہیں، پھر یہ رب کا قرآن ہے۔ وہ جو ہدہد پرندہ تھا اسے بھی سمجھ تھی کہ یہ دو صفتیں معبود کی ہیں، آج انسانوں کو پتہ نہ چل سکتا۔ یہ 19واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے نمل۔ نمل عربی میں کہتے ہیں چیمٹی کو، چیمٹی۔ اس سورت میں چیمٹی کا ذکر آیا، اللہ کو چیمٹی کی بات اتنی پسند آئی، پوری سورت کا نام رکھ دیا سورت نمل۔ اس کی آیت نمبر ہے 23-24، یہ ضرور گھروں میں جا کے پڑھنی۔ میں آیت پڑھوں گا، آیت سجدے والی۔ آپ کیونکہ اس سجدے والی آیت کو سنیں گے تو نماز کے وقت آپ نے سجدہ تلاوت کر لیں۔ جن جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ سجدہ تلاوت کریں۔ ہدہد حضرت سلیمان کے دربار کا ملازم، حضرت سلیمان نے حاضری لگائی، ہدہد موجود نہیں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں مالیا، میں پھر کہتا ہوں خدا کے لیے سے گھروں میں جا کے پڑھیے، مالیا مجھے کیا ہو گیا ہے، لا ارل ہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھ، انہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آنی جو لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ ایت سمجھ نہیں آنی۔ پیغمبر ہے اور پیغمبر بھی زندہ، تم فوت شدہ کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر بھی زندہ، سویا بھی نہیں۔ بولو تو صحیح یار۔ اور پیغمبر بھی وہ جس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، پیغمبر بھی وہ جو جنوں پہ حکومت کرتا ہے، پیغمبر بھی وہ جو چیمٹیوں کی زبان سمجھتا ہے، پرندوں کی زبانیں سمجھتا ہے، پیغمبر بھی بادشاہ، پیغمبر بھی ہے بھی زندہ۔ مجھے کیا ہو گیا ہے، لا ارل ہدہد، میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا۔ ام کان، میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرنا، گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھنا ہے۔ کسی بریلوی عالم، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ پڑھو تو صحیح۔ ام کان من الغائبین، یا ہدہد بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے کیا ہیں، شاباش شاباش۔ تم کہتے ہو عالم الغیب، بزرگ عالم الغیب ہوتی، حضرت سلیمان کہتی ہیں ہدہد ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے کیا ہیں، غائب ہیں، میری اجازت کے بغیر کیوں گیا؟ وہ آئے گا، میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں۔ اس پاکستان دی حکومت سمجھی ہوئی، دفتر میں آؤ آؤ، نہ آؤ نہ آؤ،
9 بجے کی جگہ 12 بجے آؤ. پھر لوگ دفتروں میں آئیں تو افسر صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، سنے نہیں بات. غریب کی سنوائی نہ ہو. مرنا نہیں ہے. کہاں سے دھکے کھا کے غریب لوگ آتے ہیں. آفیسر دفتر میں نہیں، دفتر میں موجود ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں، میٹنگ میں پتہ نہیں کس طرح میٹنگاں کرتے ہو. ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. میں تو رات بھلوال گیا ہوں تو مجھے بھلوال کا راستہ ہی کوئی صحیح نظر نہیں ہے. سالم کی طرف جا رہے ہیں وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، لکموڑ کی طرف جا رہے ہیں وہ سڑک ٹوٹی. 21ویں صدی میں شرم کرو. 21ویں صدی میں ہو، لوگوں نے سمندروں میں راستے بنا لیے، دریاؤں میں آبادیاں بنا لی، تہاڈے کو ٹرن واسطے سڑک کوئی نہیں جس پر تم چل سکو، ہسپتال کوئی نہیں، علاج معالجہ کوئی نہیں. تم بڑے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ ہو. تم جیسے تعلیم یافتہ لوگوں سے ہمیں افغانستان کے طالبان بہتر نظر آتے ہیں، جنہیں تم اجد کہتے ہو، مدرسوں کے پڑھے ہوئے کو اجد کہتے ہو. جاؤ وہاں ڈالر 72 روپے پہ آ گیا، 87 روپے سے 72 روپے پہ آ گیا. وہ کہتے ہیں ہم اقتصادیات نہیں جانتے. بڑی تواڈی تعلیم معاشی اور اقتصادی. وہ کہتے ہیں ہم اقتصادیات نہیں جانتے، نہ ہم معاشیات جانتے، ڈالر یہاں آنا چاہیے. بس میں نے کئی مرتبہ کہا تم نے قانون کیا بنائے؟ غریبوں کو پیستے ہو. تم نے قانون کیا بنائے؟ غریبوں کو مارنے کے لیے. کریانے کی دکان ہے، تم چھولیاں دے دال دا ریٹ لکھ کے رکھ. سبزی کی اتنی سی دکان ہے، مولی دا ریٹ لکھ کے رکھ. چنے کی دال ہے، پیچھے سے وافر تعداد میں آ گئی سستی ہو گئی، پیچھے سے تھوڑی آ گئی مہنگی ہو گئی. ہوتا جائے. انہاں ڈاکٹراں دی فیس مقرر کرو جناب. ہسپتال کے جو کمرے ہیں ان کی فیس مقرر کرو. کوئی 6,000 7,000 روپے کا کمرہ ایک رات اور دن کے لیے. اس ظلم کو ختم کرو. پینڈس کے آپریشن کے کتنے پیسے لینے ہیں اس کو کرو. طالبان نے کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پڑھا ہے آپ نے؟ پڑھا ہے؟ نہیں نہ پڑھا. پروفیسر ڈاکٹر 200 روپیہ فیس. کسی مرض کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر 150 روپیہ فیس. عام MBBS 100 روپیہ فیس. آگے سزا بھی سنو. سزا تسی تماشا بنایا. سول عدالت، سیشن عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر کے دھکے لے لے کے مار چھڑیا تسی قوم. انہوں نے سزا کیا مقرر کی پتہ ہے؟ قید، مقدمہ. انہوں نے کہا جو ڈاکٹر اس کی خلاف ورزی کرے گا تا حیات اس کا ہسپتال سیل کر دیا جائے. ختم. چل بھائی گھر جا، گھر والوں ویکھ جا کے کرو نا. ہمارے آرمی چیف انہوں نے کچھ اشارے دی بہتری کے کہ ہم بہتری کی طرف آئیں گے. کچھ اشارے دیے. اگر آرمی چیف ذاتی دلچسپی لے کر ان چیزوں کو کنٹرول کریں، پٹرول نصب پہ لے آئیں، بجلی کے بل اور نیچے لے آئیں، ساری قوم ان کے ساتھ. سیاسیوں سے تنگ ہیں ہم، ساری قوم ان کے ساتھ ہے. قوم کو روٹی چاہیے، روٹی. لوگوں کے بچے پانی میں ٹکڑے دبو کے کھا رہے ہیں. ظالموں
लुकमा लेकर ऊपर से पानी पीते हैं वो बच्चे छोटे छोटे। उसका बेटा मर जाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी प्रोटोकॉल की गाड़ियां 20-20 चलती हैं। सिंध के इलाके में एक आदमी का बच्चा मर जाता है, मैयत को ले जाने के लिए उसके पास एम्बुलेंस नहीं है, गाड़ी के पैसे नहीं हैं, वो मोटरसाइकिल पे बच्चे को उठा के ले जा रहा है। तुमसे हिसाब नहीं होगा क़यामत के दिन। अगर फारूक आज़म ये कहते हैं फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भूख से मर गया क़यामत के दिन उमर से पूछोगी, और दजला के किनारे दजला की पुल पर अगर कोई गड़ा पड़ गया, गड़ा, और किसी बकरी का कदम उस गड़े में आके बकरी का कदम टूट गया ना, क़यामत के दिन उमर से पूछा जाएगा। सीधे हो जाओ, सियासी लोग सीधे हो जाएं, वरना कौम तालिबान का इंतजार कर रही है। सीधे हो जाओ। उन्होंने करके दिखाया है सब कुछ। उनका जो आर्मी चीफ है ना, वो रेडियो पे सौदे ले रहा है। उनका जो गवर्नर है ना, वो सड़क पे चलते हुए बंदा उसको दरखास्त देता है और वो सड़क पे बैठे बैठे घुटने पे रख के दस्तखत कर देता है। इनकलाब ऐसे आते हैं, थोड़े प्रोटोकॉल खत्म नहीं होंगे। तुमने गंडेरी की तरह इस मुल्क को चूसा है, लेकिन यो जी गंडेरी है जिसका रस ही खत्म नहीं। पता नहीं कैसी गंडेरी है ये, इसका रस खत्म ही नहीं हो। तुम चूस चूस के मोटे हो गए हो, इस गंडेरी को चूस रहे हो। या अल्लाह कोई अच्छा सा हुक्मरान दे दे मौला, दीन के हक में भी मुखलिस हो और मुल्क के हक में भी मुखलिस हो, गरीबों का खैर खाओ, उसके दिल में कोई जज्बा हो गरीबों के लिए। अल्लाह तुझसे बईद कोई नहीं मौला, सबको आजमा लिया है, सबको आजमा के देख लिया है। इस मुल्क का कुछ नहीं बना, इस मुल्क का बिगड़ा ही बिगड़ा है। 21वीं सदी में हम कहाँ फिर रहे हैं? 21वीं सदी में लोड शेडिंग हो रही है। 21वीं सदी है, हमारे पास बिजली कोई नहीं है। मुझे लगता है ऐसे है कि कोई वक्त ऐसा ना आ जाए, फिर वो लालटेने, फिर वो साइकिल, फिर वो हाथों से झलने वाले पंखे, हम इस पर आ जाएंगे। हमारा 6 लाख का बिल आया मदरसे का, 2-3 महीने और 6-6 लाख का आए, कहाँ से देंगे? 1,60,000 हमारा मस्जिद का बिल आया, 2-4 महीने और आए, कहाँ से देंगे? एक घर वाले का 30-30, 35-35 हज़ार बिल आया, उसने कोई चीज़ बेची, बिल अदा किया, कब तक बेचेगा? आखिरी हाल यही है ना, लालटेने, पंखे। तुमने ये हशर कर दिया मुल्क का। 21वीं सदी में तुम हमें यहाँ तक ले आए हो, लालटेने जलाने पर, मोमबत्तियाँ जलाने पर, हाथ वाले पंखे झलने पर, यहाँ तक तुमने हमें पहुँचा दिया है। अल्लाह तुमसे हिसाब ज़रूर लेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इसी दुनिया में तुमसे हिसाब। जिन्होंने हराम खाया है ना, जिन ने भी खाया है, अफीसरों ने खाया है, सियासियों ने खाया, जिसने भी खाया है, या अल्लाह उन्हें इसी दुनिया में सजा दे मेरे मौला। वो हमारा माल है। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पे खर्च करो, यही उसूल है ना? क्यों भाई, क्या उसूल है? अमीरों से लो, गरीबों पे खर्च करो। पाकिस्तान का उसूल क्या है? गरीबों से लो, अमीरों पे खर्च करो। तुमने उल्टी गंगा बहा दी है यहाँ। अल्लाह तुमसे इंतकाम ले। ये कौम बड़ी जली हुई, बड़ी अफसरदा है ये कौम। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमा। ये बड़े अच्छे मकसद के लिए बना था, बहुत लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, बच्चे ज़बह करवा दिए थे, बच्चियों की इज़्ज़तें लुट गई थीं। कोई कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम तो रहना है, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कायम तो रहेगा ये मुल्क। लेकिन तुमने गद्दारी की इसके नज़रिए के साथ,
اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے اور کوئی اچھا سا حکمران دے دیا، اچھا سا حکمران دے دیا۔ ہاں، یہ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا کہ سولر مسجد کے لیے سولر سسٹم جو ہے وہ میں نے آپ سے اپیل کی، لوگوں نے تعاون کیا، تقریباً 12 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو۔ تسی اس دے سبحان اللہ ہی نہیں آکے، آپ نے سمجھا بھی ہوں پھر منگن لگا۔ بولو تو صحیح، آپ نے کیا دینا ہے؟ تسی تو آپ منگتے ہو، تم تو خود فقیر ہو بھائی۔ کس کے؟ سب منگتے ہیں، بادشاہ بھی منگتا ہے، مزدور بھی منگتے ہیں، تم نے کیا دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ آپ کا دل بھی پھیرنا ہے تو اللہ نے پھیر۔ 4 لاکھ روپیہ رہ گیا، 4 لاکھ صرف۔ آئیں گے لوگ، یہ جو لوگ بولتے نہیں ہیں، جمعے کے بعد مجھے لوگ ملتے ہیں، وہ لوگ رقم دیتے ہیں، تبھی تو 12 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا نا۔ اس میں 5 لاکھ باہر سے آیا اور کچھ 1 لاکھ اور دوسرے ممالک سے بھی ہمارے دوستوں نے بھیجا، دوسرا سارا ہمارے نمازیوں نے کی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں سب لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنے تمام نمازیوں کو اس کار خیر میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غریب بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، وہ سارے اپنا حصہ ڈالیں۔ آج یہاں ایسے بھی ہیں جو 10,000 20,000 5,000 1,000 تو بات ہی کوئی نہیں، یہاں 20 بندے ہوں گے جو 1,000 روپے دے سکتے، 500 یہاں ایسے بھی ہیں جو 4.5 لاکھ بھی دے سکتے، وہ کہہ سکتے ہیں جی 4 لاکھ ہم دیں، ایسے بھی۔ لیکن دے گا وہی جس کو کون توفیق دے گا؟ میرے اللہ نے توفیق۔ آپ یہ جھولی والے آ رہے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کسی کے سامنے جھولی خالی نہیں جانی چاہیے، اور یہ سارا سولر سسٹم کے بلوں کے لیے اور سولر سسٹم کے، اس میں آپ نے لگانا ہے۔ یہاں جو صاحب ثروت لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میری نظروں کے سامنے ہیں، نگاہوں کے سامنے ہیں وہ لوگ۔ نام لینا یہ وہ چندہ ہی حرام ہو جاتا ہے، یعنی جبراً کسی سے لینا وہ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے، میں ایسا کام نہیں کروں۔ لیکن ان سے میں کہوں گا ضرور کہ یہ تمہارے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنی حیثیت کے مالک ہو، تم جانتے ہو، تمہارا رب بھی جانتا ہے۔ یہاں اگر ایک مزدور 100 روپے دیتا ہے نا، تو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں 20,000 بھی دینا تو وہ 100 روپے سے کم ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ جھولی بھریے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ آپ کا ذہن بدلے۔ تو یہ آ رہے ہیں پیچھے سے، پھر شروع ہوں جی، ایک دفعہ پھر پیسے نکالیں بھائی، پہلی سب والے ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا ہم لیٹ ہوں گے اس جھولی کے لیے، یوں ہی جھولی ختم ہو جائے گی اس وقت میں تقریر اپنی ختم کر دوں گا، اور اگلے جمعے وہیں سے شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ حدود آ گیا تو میں اسے ذبح کر دوں، حدود آ گیا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تو آ گیا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہاں تھے بھائی تم، بغیر اجازت کے کیوں گئے؟ وہ جو ان کی ناراضگی تھی وہ کچھ بتائی گئی اسے، تو وہ کہتا ہے ناراض نہ ہو، احط بما لم تحط به، کروں ترجمہ؟ ساری توجہ ترجمے والے پاسے نہ رکھنا، جھولی والے پاسے بھی رکھنا، بھائی تقریر کی طرف ہی ساری توجہ آپ کی ہو جائے۔ توحید میں بیان کر رہا ہوں، وہی اللہ جس نے آپ کو دے رکھا ہے، اسی توحید کی برکت سے ان کی جھولی بھریے گا۔ احط بما لم تحط به،
ہدہد کہتا ہے ناراض نہ ہو، میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد کی بات کو نقل کس نے کیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں وہ خبر لے کے آیا ہوں۔ مفسرین نے معنی کیا احط بما لم تحط به علمت ما لم تعلم، علمت ما لم تعلم، میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کو آپ بھی نہیں جانتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بڑا وہابی نہیں، پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو بھی پتا۔ میں گیا تھا قوم سبا کے پاس، ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا تخت بڑا عالی شان ہے، پھر کہتا ہے وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی ملکہ ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا، من دون اللہ، کس کے سوا؟ میں بعض باتیں آپ کو درمیان میں بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو خراب نہ کرے۔ آپ کو کئی علماء ملیں گے، وہ کہیں گے قرآن میں جہاں من دون اللہ آتا ہے نا، اس سے بت مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بندیالوی آیتیں پڑھتا رہتا ہے نا، من دون اللہ من دون اللہ، اس سے بت مراد، یہ بتوں کے بارے میں من دون اللہ۔ یہاں غور کیجئے، ہدہد کیا کہتا ہے؟ یسجدون للشمس، وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، سورج پہ من دون اللہ کا لفظ بولا گیا کہ نہیں بولا گیا؟ آگے کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، یہ سجدے والی آیت ہے جو بعد میں لوگ آئیں اور یہ آیت سن رہے ہیں، وہ ایک سجدہ کر لیں گے نماز کے بعد۔ اللہ یسجدوا للہ، وہ لوگ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو تو صحیح یار، او غیرت تو دیکھو اس پرندے کی۔ اللہ یسجدوا للہ، وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ کتنی صفتوں کا ذکر کیا ہدہد نے، کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ بولو۔ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دینا مالک ہے، مخفی اور ظاہر چیزوں کو جاننا عالم الغیب ہے۔ ہدہد کہتا ہے اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر تسلیم کرو اللہ لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہو۔ یہ ہدہد بھی جانتا ہے۔ ہدہد نے یہ تقریر کی حضرت سلیمان کے دربار۔ میرا یہ استدلال اگر پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی نے اچھا استدلال کیا۔ میں ہر جمعے پہ آپ کو درس قرآن کی دعوت دیتا ہوں نا، گواہی تے دو، اتھے تے گواہی دو، قیامت آل دیر دے پتہ نہیں کی بڑھنا۔
میں ہر جمعے پہ دعوت دیتا ہوں آپ کو. آپ میں سے اکثر لوگ فارغ بھی ہوتے ہیں مغرب کے بعد، گھروں میں ہوتے ہیں، موبائل سے لگے ہوئے ہوں گے، کسی گیم میں لگے ہوئے ہوں گے، سیر سپاٹے پہ نکل گئے ہوں، آپ درس میں نہیں آتے. کچھ ہمارے مواعد ہیں، مواعد ساتھی، وہ کہتے ہیں جو کچھ بندیالوی صاحب اتنے بیان کرنا وہ سن پتہ، یہی آکھنا نے نا بھائی پکاریں سننے والا، سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، توحید ہی بیان کرنی ہے، سیرت بیان کرنی ہے، اے سن پتہ. یہ لوگوں کا خیال ہے، یہ اساں گلاں سنی ہوئی ہیں، یہ ساریاں گلاں اساں سنی ہوئی ہیں. جب درس ہوتا ہے، آپ جس مسجد میں، قریب کی مسجد ہے آپ کی، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں کے مولانا درس دیتے ہیں صبح کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم، ادھر مولانا نے قرآن کھولا، ادو تو جتیاں چاہیاں اور دروازے کی طرف. یہ ہے قرآن کو پیٹھ دینا. جی اے پیٹھ نہیں، یہ ہے پیٹھ دینا. ادھر قرآن کھلا، آپ نے جوتیاں اٹھائیں، آپ چلے گئے، کام ہے، دفتر جانا ہے یا دودھ لینا ہے آپ نے کہیں سے، تو وہ بعد میں نہیں ملے گا، یہ ایک مجبوری، کوئی حرج، جانے میں کوئی حرج، مجبوری کوئی نہ ہو، گھر میں جا کے بیٹھ جانا ہے، تو پھر اس طرح قرآن کا درس چھوڑ کے نہیں جانا. یہ نہیں کہنا کہ احسان پتہ ہے نہ کی آکھنا، مدت سے سن رہے ہیں، توحید ہی بیان کرنی ہے. حدد نے جب حضرت سلیمان کے دربار میں ساری وجہ پیش کر لی نا، میں وہاں گیا تھا، عورت حکومت کرتی ہے، تخت اس کا بڑا اعلیٰ ہے، وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں، گل مکمل ہو گئی، جو حضرت سلیمان نے پوچھا تھا وہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد حدد نے حضرت سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر. اب تقریر کرنے والا کون ہے؟ دربار کس کا ہے؟ آپ کا نہیں. تھوڑے کام ہوں گے حضرت سلیمان کو، تھوڑی مصروفیت ہوگی حضرت سلیمان کی، جنوں پہ حکومت، انسانوں پر حکومت، نبی بھی، بادشاہ بھی، دربار ہے حضرت سلیمان کا، وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں گے، خود حضرت سلیمان ہے، دربار لگا ہوا ہے، اور حدود تقریر کرتا ہے توحید کے موضوع پر. اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے، عالم الغیب ہے. حضرت سلیمان نہیں کہتے ٹھہرے، بڑا آیا مبلغ، میں نہیں جانتا زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، میں نہیں جانتا سجدے کے لائق کون ہے، میں نہیں جانتا عالم الغیب کون ہے، میں نہ سمجھا، میں پیغمبر ہوں اللہ کا، چپ کر، میرا وقت ضائع نہ کر. نہیں کہتے، نہیں کہتے. حضرت سلیمان بتانا چاہتے ہیں اللہ کی توحید ایک ایسا مضمون ہے، حدود پرندہ بھی بیان کرنے لگے تو سلیمان پیغمبر بھی غور سے سننے لگ جایا کرتا. تو توحید کوئی معمولی موضوع ہے آپ یہ کہہ دیتے ہم نے سنی ہے جی، نہیں، اس میں حاضری لگوایا. تو حدود کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ دو صفتیں، عالم الغیب ہونا ایک، مختار کل ہونا دو، یہ دو صفتیں الہ کی ہیں. الہ کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ معبود. معبود کون ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے؟ عبادت. آپ نے وہ سامنے اشتہار دیکھے ہوں گے ہمارے